کی خواہش یہ تھی کہ ہم ادھر تو چلے جائیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، افرادی قوت نہیں، اور یہ جو جہاں لشکر لے کے آ رہا ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس افرادی قوت ہو، ابو جہل 1000 بندہ لے کے آئے، تم 2000 لے کے چلے جاؤ، اس کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تم بھی 1200 تلواریں لے کے چلے جاؤ، ان کے پاس اونٹ ہیں 900، تم بھی کوئی 9-10 اونٹ لے کے چلے جاؤ، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو جہل یہی دعا کر رہا ہے نا، اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حق کو واضح کرنے کے لیے یہ سارا نظام بنایا کہ تمہارے پاس کوئی ظاہری اسباب نہ ہو، تلواریں نہ ہو، افراد نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور پھر تم غالب آ جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ پکار تو وہ بھی اللہ کو رہا ہے، انشاءاللہ ان کو سلیم کر دے جنہوں نے بھائی کو بھائی سے، ہمارے خاندان ہی توڑ دیے، باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے۔ اور یہ معرکہ حق و باطل اس لیے ہوا ہے لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ تو اگر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ہم نظام نہ بناتے تو پھر لوگوں کو حق اور باطل کی تفریق کا پتہ نہ چلے۔ اب ابلیس بھی اس کو تھپکی دے رہا ہے کہ بس تو ہی غالب آئے گا۔ اس کو یوم الفرقان بھی قرآن کریم اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں قیامت تک لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف کعبے کے غلاف پکڑ کر دعائیں کرنے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ دعائیں وہ خانے کعبے میں کرتے تھے کہ یا اللہ اگر محمد حق پہ ہے تو ہمیں برباد کر دے، اور عام لوگ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ برباد نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل ہی حق پہ۔ تو میرے اللہ نے اس آیت میں یہ بات واضح فرمائی کہ نہیں، یہ پوری کائنات دیکھ لے۔ اگر ان آیتوں کو، یہ جو 3 آیتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اور آج ہم جس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی میرے اللہ نے اور کوئی نسبت میرے نبی کے نام کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس گروہ، اس فرد کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کا رسول ہے۔ یہ ہے وہ لائن جو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ڈرا کر، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ دھوکہ بہت دیر سے لوگ جو ہیں وہ کھاتے رہے اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے نمائندے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، پھر بڑے لوگوں نے ایمان کے دعوے کیے، یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرعون بھی اللہ کا منکر نہیں، فرعون نے اللہ کا منکر نہیں ہے،
وہ بھی ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا. یہ قرآن کریم ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میرے جملے نہیں ہیں. مشرکین مکہ کے متعلق تو بہت سی آیات ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ برساتا ہے. یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ دیتا ہے. تو یہ جتنے بھی قرآن کریم فرقان حمید نے یہ واقعات لکھے ہیں اس میں پھر لائن یہ لگائی. کوئی کہتا ہے کہ میں سورج کو دیکھ کے اللہ کو مانتا ہوں، سورج بڑی طاقت ہے. کوئی کہتا ہے میں آگ کو دیکھ کے اللہ کو مانتا ہوں، آگ بڑی طاقت ہے. کوئی زمین سے مٹی اٹھاتا ہے اس کے بت بنا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ یہ مٹی میں بڑی طاقت ہے. ہم اپنی کھانے پینے کی ساری چیزیں اس مٹی سے حاصل کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب نے دعویٰ تو یہ کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی. فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی ہر چیز اسی اللہ کے سامنے جھکتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے نہ جھکے. طوعا وکرہا، قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اسلام کا معنی بھی جھکنا ہی ہے نا، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے. وَلَهُ أَسْلَمَ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہر کوئی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. پھر قرآن نے ایک اور بات بھی کہی، يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی حمد بیان کرتی. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی کی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے. اصل مسئلہ قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ اللہ سب کی تسبیح قبول نہیں کرتا. فرعون نے کہا میں ایمان لایا، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. مشرکین مکہ کو قبول نہیں کیا گیا، ابو جہل کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا. اللہ قبول سب کی نہیں کرتا. اور پھر قرآن کریم جو خالص توحید ہے قرآن کریم، کوئی کہتا ہے چاند بڑا طاقت والا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگ بڑی طاقت والی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کتنا طاقت والا ہوگا، سورج کا پیدا کرنے والا کتنا طاقت والا ہوگا. کسی نہ کسی حوالے سے وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ بس میرے اللہ نے ایک معیار دے دیا. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے. یہ بھی آیت ہو سکتی تھی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں کہ اللہ احد ہے، اور جو کوئی تیرے کہنے میں مجھے مانے گا میں اس کا ایمان قبول کروں گا.
یہ نہیں ہے کہ باقی کسی اور خدا کو مانتے. اب ان آیتوں کو ذہن میں رکھیے. محمد الرسول اللہ، محمد صرف اللہ کے رسول ہے. بس جو ان کے کہنے پہ توحید کو مانے. لا الہ الا اللہ ساری زندگی آپ پڑھتے رہے، آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. دن رات ہر سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، آپ کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک آپ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے. سبحان اللہ. یہ نقطہ اس کلمے کے اندر بھی بیان کر دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ میں نے اعلان کر دیا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہی لائق عبادت ہے. یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے، مجبور عبادت نہیں. وہ مجبور نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تب وہ الہ ہے. فرمایا تم سارے بھی میری عبادت نہ کرو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. من عامل صالحا فلنفسہ، یہ قرآن ہے. جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا. اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم سارے سجدے کرو گے تو شاید اللہ کی کوئی شان بلند ہو جائے، اور تم سارے بھی اس کی عبادت نہ کرو تو اس کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہے. اس لیے وہ مجبور نہیں ہے کہ تم عبادت کرو گے تو تب وہ الہ ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس کسی نے برائی کی اس نے بھی اپنے لیے کی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب یہ ہے ایمان کی وہ حلاوت جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کو مانا، پاک پیغمبر کے حکم کے مطابق اللہ کو مانا. اب جب ایک شخص پوچھتا ہے میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں کوئی مزدور نہیں ہوں، یہ میری تمہاری کیفیت نہیں. ہم یہ بھی ہمارے لیے مصیبت یہ بن گئی ہے کہ یہ باتیں سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس کیفیت میں ہیں. ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں. ہمارے تو 100 دفعہ خیال آتا ہے اور طلب بھی ہے. وادخلنا الجنۃ مع الابرار، خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی جب آپ رکن یمانی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں یہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کرو. ویسے بڑا عجیب ہوتا ہے جب آپ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور رکن یمانی یہ جو تیسرا کونا ہے حجر اسود کے ساتھ والا، وہاں سب لوگ یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کرو. یہاں تو ساری زندگی یہی تقریریں ہوتی رہتی ہیں نا کہ یہ نیک کیا دیتے ہیں، اور وہاں ہم جنت میں ہی مانگتے ہیں تو نیکوں کے ساتھ مانگتے ہیں. اللہ کے گھر میں جا کے بھی یہی مانگتے. وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یہ قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں چیزیں.
جنت کی طلب کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں سمجھنا جہاں سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، یہ غلطی نہیں کھانی۔ یہ ہمارے جو ملنگ بوٹی پین والے بیٹھے ہوتے نا، وہ ایسی باتیں سنا کے لوگوں کو گمراہ بھی کرنا شروع۔ ہمارے لیے یہی دعا ہے، ہم نے جنت کی طلب کرنی ہے، ہم نے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، لیکن وہ ایمان کی حلاوت جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نصیب ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں سجدے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضور پھر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اگر جنت کے لالچ میں سجدے کروں تو پھر تو مزدور ہوا نا، مزدوری کر کے اس کا اجر مانگنا۔ اس نے کہا پھر دوزخ کے ڈر سے؟ فرمایا نہیں، میں کو مجرم نہیں ہوں، میں مجرم نہیں ہوں کہ خوف کی وجہ سے سجدے کروں۔ اس نے پوچھا پھر سرکار یہ آپ سجدہ اتنا انہماک کے ساتھ کیوں کرتے؟ وہ اصل واقعہ یہ ہے نا کہ وہ تیر لگ گیا تھا نا، تو آپریٹ نہیں ہو رہا تھا، درد بڑی ہو رہی۔ تو کوئی صحابہ نے کہا کہ مولا علی سرکار جب نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر یہ تیر کھینچ لینا۔ میں اس نماز کی بات کر رہا ہوں، اس سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ انہماک ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیا وہ سجدے کا معیار ہوگا؟ تو اس نے کہا حضور پھر یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تو میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میرا اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو یہ وہ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ جو تمہارے کہنے پہ اللہ کو ایک مانے گا وہ صاحب ایمان۔ اس لیے آج بھی ابو جہل رو رو کر اللہ سے خالص توحید، کسی اور کو نہیں پکار رہا، صرف اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ۔ ساری کائنات دیکھ لے، دعا وہ بھی اللہ سے کر رہا ہے، نہیں میں تو اس لشکر کے ساتھ ہوں جس لشکر میں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حق اور باطل کا معیار صرف میرے رسول کی ذات ہے۔ اب یہ چیز اگر نصیب ہو جائے، جن چیزوں کے متعلق ہم کتب احادیث میں پڑھتے ہیں، جانوروں کے متعلق پڑھتے ہیں، نباتات کے متعلق پڑھتے ہیں، جمادات کے متعلق پڑھتے ہیں، یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے۔ اب سائنس نے اس بات میں سوچنا شروع کیا ہے کہ ہم تو ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ پودے جو ہیں یہ جاندار ہیں، حیوانات بھی جاندار ہیں، لیکن یہ جو پتھر ہیں یہ بے جان ہیں، جمادات جو ہیں نا یہ بے جان ہیں، ان کے اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں، نہ یہ اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، نہ یہ سانس لیتے ہیں، نہ یہ غذا کھاتے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی علامت نہیں، نہ یہ نشو و نما پاتے ہیں۔ لیکن اب سائنس کے کچھ لوگوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا ہے کہ پھر وہ پتھر
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی نکر پہ پڑا ہے اور جب پاک پیغمبر وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ سلام کہتا ہے. اس لیے کہ کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ بھی تو زندگی کی علامت ہے. تو اس دنیا میں شاید کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی علامات سے بھی نوازا. ستون ہنانا کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے. جڑ کٹ گئی، تنا سوکھا ہوا ہے، ممبر بن گیا اور اس خشک تنے نے رونا شروع کر دی. تو محبوب کی جدائی محسوس کرنا یہ بھی زندگی کی علامت ہے، رونا بھی زندگی کی علامت ہے. اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کے جائیں اور اس کو دلاسا دیں، ہاتھ رکھیں، پھر وہ خاموش ہو جائے. یعنی اپنے محبوب کو پا کر راحت محسوس کرنا یہ بھی زندگی کی علامت. تو اب لوگ اس پہ بھی سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے رہے، جن کو جمادات کہتے رہے، جن کو زندگی سے عاری سمجھتے رہے ہیں، اگر ان کا تھوڑا سا تعلق بھی اللہ کے رسول سے ہو جائے تو ان کو اللہ دنیا میں جمادات کو بھی زندگی عطا فرما دے. تو یہ زندگی کی علامت جو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ جتنا تو اللہ کے رسول کے قریب ہے اتنے ہی تو زندہ ہے، روشنی میں ہے. جتنا تو اللہ کے رسول کے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی جہالت اور اندھیرے، اتنا ہی تیری زندگی ظاہراً چلتے پھرتے بھی متنازع. یہ چار آیتوں میں چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا نام لے کے مخاطب کیا، جن کی آج میں بات کر رہا تھا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے نبی پاک کا اور کوئی حوالہ بیان نہیں کیا کہ وہ مکی ہیں، وہ مطلبی ہیں، وہ ہاشمی ہیں، وہ قریشی ہیں. نہیں، میرے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول. تو میرے اللہ نے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کو محمد بن عبداللہ کی نظر سے نہ دیکھنا، جب بھی دیکھنا اللہ کا نمائندہ سمجھ کے دیکھنا. یہ تمہارے پاس اللہ کے نمائندے ہیں اور خدائے ذوالجلال اسی کی توحید کو قبول کرتا ہے جس نے رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا. لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی مومن نہیں ہوتا. تو باقی حوالے بڑے ہیں لیکن اصل حوالہ جو ہے وہ میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے. تو جب آپ کا اللہ پہ اتنا یقین ہے تو خدائے ذوالجلال نے یہ ایک طریقہ ہمارے پاس اپنی باتیں پہنچانے کا، اپنی پہچان کا یہ ذریعہ استعمال کیا ہے. اب یہی ہے کامیابی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اقبال کا یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. مصطفیٰ برساں خیش رو کہ دین ہماؤس کر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابی. سارے کا سارا دین یہی ہے کہ تو کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ تک پہنچ. اور اگر تو وہاں تک نہ پہنچ سکا تمام بو لہابی، پھر تیری نماز، روزہ، حج، زکات جو کچھ ہے یہ ابو لہب والا کام ہے، تو اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا. یہ ہے قل هو اللہ احد. اقبال اس کا یہ ترجمہ کہ خدائے ذوالجلال نے اپنی توحید کا اعلان بھی
ہو اللہ احد سے نہیں کروایا۔ قل ہو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ ایک۔ جو آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانے گا، خدائے ذوالجلال اس کا ایمان جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم۔